بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت اہم ہے اور جس کے ہماری زندگی کے اوپر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ موضوع ہے پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ۔ پازیٹیو تھنکنگ جب آدمی رکھتا ہے، یعنی مثبت سوچ، اچھی سوچ جب آدمی رکھتا ہے تو اس کی زندگی پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم نے کوئی اچھی سوچ رکھی کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے تو ہماری زندگی میں اچھا ہی ہوگا، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برا ہوگا، یعنی فیوچر میں ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے، اور ہم چپ ایسے ہی جو ہے ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں کہ ہمارے زندگی میں جو ہے کچھ برا ہونے والا ہے، ہماری زندگی میں کچھ برا ہونے والا ہے، اور ہم نے یہی سوچ بنا رکھی ہے، یہی نیگیٹو تھنکنگ ہمارے پاس آ چکی ہے، تو ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ برا ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہ انسان کی سوچ کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسی سوچ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسی ہم سوچ رکھتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور اگر ہماری سوچ بری ہے، ہماری سوچ خراب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خراب معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر مصیبتیں آنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پورے پریشانیوں کے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اور سائیکیٹرسٹ جیسے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو دن بھر میں 20,000 نیگیٹو تھنکنگ آتی ہیں۔ ہر انسان کو ایک دن کے اندر 20,000 نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، منفی سوچ 20,000۔ تو سوچ تو انسان کو آتی ہے، یعنی نیگیٹو تھنکنگ ہر انسان کو آتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی ایمانی قوت سے، اپنی ایمانی طاقت سے ان 20,000 تھنکنگ کو ختم کر دے تو پھر اس کے ساتھ زندگی میں اچھا ہوگا۔ لیکن اگر دل میں ایمانی طاقت نہ ہو اور ایمانی قوت اگر دل کے اندر نہ ہو تو وہ جو 20,000 تھنکنگ انسان کے نیچر میں ہے، اور فطری اعتبار سے انسان کو 20,000 تھنکنگ آتی ہے، 20,000 نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، تو اگر اندر ایمان نہیں ہوگا تو پھر وہ جو ہے نیگیٹو تھنکنگ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ وہ ہماری زندگی کا اگر حصہ بن گئے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہے برا ہی ہونا ہے۔ اور یہ بات سائنس بھی مانتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور سائنس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے آگے جھکنا پڑ رہا ہے آج کے زمانے میں۔ تو یہ منفی سوچ جو ہوتی ہے، یہ منفی سوچ ہمارے ذہن و دماغ میں، یعنی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، آ جاتی ہے، وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہے کہ اگر ہم ان کاموں کو کر لیں تو یہ خود بخود جو منفی سوچ ہمارے ذہن میں آ رہی ہے یہ آنا انشاءاللہ بند ہو جائے گی، یہ بند ہو جائے گی آنا۔ تو کچھ کام ہم لوگوں کو کرنا ہے، میں آج کی گفتگو میں انہی کاموں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ 5 کام ہم کو کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، ہمارا جو واش روم ہے اس کی صفائی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، ہمیشہ ہمارا واش روم صاف ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، واش روم کا دروازہ ہمیشہ بند رہے، واش روم کا دروازہ کبھی کھلا نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ واش روم کے اندر سے نیگیٹو تھنکنگ نکلتی ہے اور پھر ہمارے ذہن و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے، اس لیے واش روم کا دروازہ ہمیشہ بند رہنا چاہیے۔ اسی طرح واش روم رات کے وقت میں خاص طور پر، تیسری چیز یہ ہے کہ واش روم رات کے وقت میں خاص طور پر بند رہنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ واش روم کے اندر کپڑے لٹکے ہوئے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے کپڑے عام طور پر آج کل تو ہمارے پاس جو ہے جو بھی بن رہا ہے وہ اٹیچ باتھ روم بن رہا ہے، تو واش روم بھی وہیں پر ہوتا ہے، باتھ روم بھی وہیں پر ہوتا ہے، تو وہیں پر جو ہے ہم نہاتے ہیں تو کپڑے بھی اتار کے وہیں پر لٹکا دیتے ہیں، تو واش روم کے اندر ہی ہمارے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو واش روم کے اندر جو ہمارے کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں سے جو نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے وہ ہمارے کپڑوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے سائیکیٹرسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے
واش روم کے اندر اپنے کپڑوں کو لٹکایا ہوا رکھے تو 24 گھنٹے کے اندر جو نیگیٹو تھنکنگ ہمارے کپڑوں کے اندر آ گئی ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ 72 آورس یعنی 72 گھنٹے دھوپ میں اگر ہم کپڑے کو رکھیں گے تو اس میں سے کچھ نیگیٹو تھنکنگ باہر آ سکتی ہے، ورنہ وہ نیگیٹو تھنکنگ ہمارے کپڑوں کے اندر ہی رہتی ہے۔ پھر جب ہم وہ کپڑے پہن لیتے ہیں تو وہ نیگیٹو تھنکنگ ہمارے کپڑوں کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے چوتھا کام یہ ہے کہ واش روم کے اندر کپڑے کبھی بھی لٹکائے ہوئے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ واش روم کے اندر کبھی جا کے رونا نہیں، کبھی جا کے رونا نہیں، اس لیے کہ یہ بات پروفڈ ہے کہ واش روم کے اندر جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ بھی خبیث جنات اور خبیث شیاطین ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ نے ہم کو واش روم میں جانے کی دعا سکھائی، اگرچہ ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوگی لیکن آپ نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر ہم کو یہ دعا یاد نہیں تھی تو آج کے بعد ہم دعا یاد کر لیں اور ہر مرتبہ جب بھی ہم واش روم جائیں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اس لیے کہ واش روم کے اندر گندے شیاطین رہتے ہیں۔ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان گندے شیاطین سے پروٹیکشن میں لا لیتے ہیں۔ وہ گندے شیاطین سے آدمی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، پھر وہ گندے شیاطین اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی چیز ہم کو سکھائی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول کی چیزیں پسند ہی نہیں آتی۔ ہم کو آج جو ہے غیروں کی چیزیں پسند آنے لگی ہے۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر ہم غور کریں گے، قربان جانے کے ہم قربان چلے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس لیے جو ہے واش روم جانے سے پہلے آدمی دعا پڑھ کے جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واش روم کے اندر خبیث جنات اور خبیث جنات مرد اور خبیث جنات عورتیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی آدمی جو ہے واش روم میں جا کر روئے گا تو شیاطین کو موقع مل جاتا ہے ہمارے جسم میں داخل ہونے کا۔ یہ کام جو ہے عام طور پر عورتیں کرتی ہیں۔ عورتیں جو ہے عام طور پر کبھی بھی کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بھی پریشانی آ گئی تو واش روم میں جا کے روتے رہتے۔ تو واش روم میں جا کے جب روتے رہتے تو وہ خبیث جنات اور شیاطین جو ہے ان کو ہمارے جسم کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پھر باباؤں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو ان باتوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 5 چیزوں سے اگر ہم پرہیز کر لیں گے تو نیگیٹو تھنکنگ ہماری زندگی سے نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر 3 دن میں 2 دن میں اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ لگانا چاہیے، اپنے گھر کے پورے دروازے کھول کے، پورے کمرے کے دروازے کھول کے ہر تیسرے دن چوتھے دن جو ہے سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ لگانا چاہیے۔ اچھا تو یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں، اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ریکارڈنگ لگا دیں۔ اور جب اس بات کا بھی احتیاط رکھیں کہ جب ہم ریکارڈنگ لگائیں تو قرآن کو غور سے سننے کی فکر کریں۔ ایسا نہیں کہ ریکارڈنگ لگا دی اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق